بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد انسان دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 299 302 حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها۔ سورہ مومنون آیات 99 100۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا، اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجیے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ سورہ مومنون آیات 99 تا 100۔ اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجیے۔ اصل میں رب ارجعون کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے جمع کے صیغے میں درخواست کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تعظیم کے لیے ہو، جیسا کہ تمام زبانوں میں طریقہ ہے، اور دوسری وجہ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کی ہے کہ لفظ تکرار دعا کا تصور دلانے کے لیے ہے، یعنی وہ ارجینی ارجینی مجھے واپس بھیج دے، مجھے واپس بھیج دے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ ربی کا خطاب اللہ تعالیٰ سے ہے اور ارجعون کا خطاب ان فرشتوں سے جو اس مجرم روح کو گرفتار کر کے لیے جا رہے ہوں، یعنی بات یوں ہے کہ ہائے میرے رب، مجھ کو واپس کر دو، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ مجرمین موت کی سرحد میں داخل ہونے کے وقت سے لے کر آخرت میں واصل بجہنم ہونے تک، بلکہ اس کے بعد بھی بار بار یہی درخواستیں کرتے رہیں گے کہ ہمیں بس ایک دفعہ دنیا میں اور بھیج دیا جائے، اب ہماری توبہ ہے، اب ہم کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم سیدھی راہ چلیں گے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نعم آیات 27-28، سورہ اعراف 53، ابراہیم 44-45، المومنون 105 تا 115، سورہ شعراء 102، السجدہ 12-14، فاتر 37، سورہ زمر 58-59، سورہ مومن 10-12، سورہ شعراء 44، مائے حواشی۔ ہرگز نہیں، یعنی اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اثر نو عمل کرنے کے لیے کوئی دوسرا موقع اسے نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں دوبارہ دوبارہ امتحان کے لیے آدمی کو اگر واپس بھیجا جائے تو لامحالہ دو صورتوں میں سے ایک ہی صورت اختیار کرنی ہوگی، یا تو اس کے حافظے اور شعور میں وہ سب مشاہدے محفوظ ہوں جو مرنے کے بعد اس نے کیے، یا ان سب کو محو کر کے اسے پھر ویسا ہی خالی ذہن پیدا کیا جائے جیسا وہ پہلی زندگی میں تھا۔ اول ذکر صورت میں امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو آدمی کا امتحان ہے ہی اس بات کا کہ وہ حقیقت کا مشاہدہ کیے بغیر اپنی عقل سے حق کو پہچان کر اسے مانتا ہے کہ نہیں، اور طاعت و معصیت کی آزادی رکھتے ہوئے ان دونوں راہوں میں سے کس راہ کو انتخاب کرتا ہے۔ اب اگر اسے حقیقت کا مشاہدہ بھی کرا دیا جائے اور معصیت کا انجام عملاً دکھا کر معصیت کے انتخاب کی راہ اور طاعت و معصیت کی آزادی رکھتے ہوئے ان دونوں راہوں میں سے کس راہ کو انتخاب کرتا ہے۔ اب اگر اسے حقیقت کا مشاہدہ بھی کرا دیا جائے اور معصیت کا انجام عملاً دکھا کر معصیت کے انتخاب کی راہ بھی اس پر بند کر دی جائے تو پھر امتحان گاہ میں اسے بھیجنا فضول ہے۔ اس کے بعد کون ایمان نہ لائے گا اور کون طاعت سے منہ موڑ سکے گا؟ رہی دوسری صورت تو یہ آزمودہ راہ آزمودن کا ہم معنی ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ ایک دفعہ اسی امتحان میں ناکام ہو چکا ہے، اسے پھر بھی نہیں ویسا ہی ایک اور امتحان لینے کے لیے بھیجنا لا حاصل ہے، کیونکہ وہ پھر وہی کچھ کرے گا جیسا پہلے کر چکا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول سورہ بقرہ حاشیہ 228، الانعام حواشی 6، 139-140، جلد دوم سورہ یونس حاشیہ 26۔ یہ تو بس ایک بات ہے جو بک رہا ہے، سورہ مومنون حاشیہ نمبر 92۔ یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو اب اسے کہنا ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ بات قابل التفات نہیں ہے۔ شامت آ جانے کے بعد اب وہ یہ نہ کہے گا تو اور کیا کہے گا؟ مگر یہ محض کہنے کی بات ہے، پلٹے گا تو پھر وہی کچھ کرے گا جو کر کے آیا ہے، لہٰذا اسے بکنے دو۔
واپسی کا دروازہ اس پر نہیں کھولا جا سکتا۔ سورہ مومنون آیات 107 108۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ سورہ مومنون آیات 107 108۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا خصوص کریں گے تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے بات نہ کرو، یعنی اپنی رہائی کے لیے کوئی عرض و معروض نہ کرو، اپنی معذرتیں پیش نہ کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے بالکل چپ ہو جاؤ۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ یہ ان کا آخری کلام ہوگا جس کے بعد ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ مگر یہ بات بظاہر قرآن کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ آگے خود قرآن ہی ان کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو نقل کر رہا ہے۔ لہذا یا تو یہ روایات غلط ہیں، یا پھر ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ رہائی کے لیے کوئی عرض و معروض نہ کر سکیں گے۔